اچھا جی، اب ساری کی ساری چیزیں اس کی اطاعت کرنے والی اور اطاعت پہ مجبور ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی احکام ہو رہا ہے. تکوینی یعنی کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ احکام مراد ہے. مثلا اللہ کسی کو مارنا چاہے تو کوئی بچ سکتا ہے اس سے. اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے تو کوئی بچ سکتا ہے اس سے. اللہ کسی کو صحت دینا چاہے وہ بھی کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کسی کو ترقی دینا چاہتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. کسی کو تنزلی دینا چاہتا ہے کوئی نہیں روک سکتا. بادشاہ کو گدا کو بادشاہ بنائے. اللہ زلزلہ بھیج دے, اللہ سیلاب بھیج دے, اللہ طوفان بھیج دے. تو یہ تکوینی امور ہے. تکوینی امور میں ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع ہے, فرمان بردار ہے. اس تکوینی حکم کے آگے کوئی چیز کچھ نہیں کر سکتی. بڑے سے بڑا ہاتھی ہو, وہ جب موت کا وقت آتا ہے وہ لیٹ جاتا ہے. اتنا تکڑا کہ جس سے شیر بھی ڈرے, وہ بھی جو ہے بے یار و مددگار لیٹ جاتا ہے اور پھر بڑی مشکل سے اس کی روح نکلتی ہے تڑپتے تڑپتے. یہ ببر شیر, آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگ دکھاتے رہتے ہیں ببر شیر, بڑے بڑے شیر, خاص کر ببر شیر. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو کس قدر جو ہے نا وہ آدمی کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ گیدڑ سے زیادہ کمزور تھا. ایسی حالت ہوتی ہے. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کائنات میں میرا تصرف چلتا ہے. جس کو موت بھیجوں, جس کو زندگی دے دوں, جس کو ترقی دوں, جس کو تنزلی کا شکار کروں, جس کو گدا بناؤں, جس کو بادشاہ بناؤں. کئی سیلاب بھیج دوں اور کئی جو ہے وہ طوفان بھیج دوں. یہی وجہ ہے جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو پھر امریکہ بھی اس کے سامنے کیا ہو جاتا ہے, بڑی سے بڑی ٹیکنالوجی رکھنے کے باوجود بے بس نظر آتا ہے. فرمایا مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اولاد کی ضرورت تو آج والدین کو ہے, آج محتاج کہ بڑھاپے میں جو اولاد سہارا بن جائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو میری ذات تو وہ ہے کہ میں جب کوئی چیز کو بنانا چاہوں مجھے مٹیریل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, مارنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور پہلے سے نمونے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. بس میں صرف کہتا ہوں کہ کن کہتا ہوں تو وہ چیز خود بخود فیکون ہو جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. پھر اس کی شکل و صورت بھی خود بنتی ہے, شکل و صورت بھی خود بنتی ہے, اس کی رنگت بھی خود بنتی ہے. رنگت خود, شکل و صورت خود, اور ہر چیز اس کی خود بخود بن جاتی ہے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کل کا لفظ کا ہے, یہ بھی ہمیں بات سمجھانے کے لیے, تعبیر کے لیے, بیان کرنے کے لیے, بات سمجھانے کے لیے. اللہ جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کو تو اللہ کے ارادہ کرنے سے وہ چیز جو وجود میں آ جاتی ہے. اس کے لیے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرمایا کہ میرے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا, اس سے میں اتنا ناراض ہوتا ہوں, اور یہ مجھ پہ اتنا گراں اور بھاری گزرتا ہے, اتنا میں سے غضبناک ہوتا ہوں کہ قریب ہے کہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جائے اور زمین میں نہ پھٹ جائے زمین, اور یہ انسان اس کے اندر چلے جائیں. اتنا میں جو نا اس عقیدے سے, میرے لیے اولاد کا عقیدہ, اس سے میں اس قدر ناراض ہوتا ہوں. اللہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے تکلیف دے. اللہ کی تو حاضر مطلق ہے, تجھے کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی مجھے تکلیف یہ ہے کہ وہ میرے لیے شریک ٹھہراتا ہے, میرے لیے شریک ٹھہراتا ہے. یوزینی ابن آدم. اور پھر اور بھی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ابن آدم کے بارے میں وہ
جملے کہتا ہے کہ وہ مجھے گالی دیتا ہے، گالی دیتا ہے۔ اللہ تجھے گالی دینا کیا ہے؟ میرے لیے اولاد تیرا، میرے لیے تو میرے لیے اولاد تیرا نا، یہ مجھے گالی دینا ہے، کیونکہ وہ تو میرا ذرائب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو مشرکین مکہ جو کچھ علم نہیں رکھتے ہیں، بالکل جاہل ہے، وہ بھی عجیب و غریب جو ہے نا وہ نخرے کرتے ہیں اور مطالبے کرتے ہیں منہ مانگا معجزات کا۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے سامنے خود کلام کیوں نہیں کرتا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی طرح ان سے کلام کرے؟ یہ فرشتوں کے برابر ہونا چاہتے ہیں؟ فرشتوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتے ہیں؟ اس قابل تو ہے نہیں۔ اور کبھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی معجزہ نشانی، معجزہ کیوں نہیں بھیجتا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ تو کیا میں ان پہ معجزہ نازل کر کے ان کو انبیاء کے برابر قرار دوں؟ انبیاء کے، کیا یہ انبیاء کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو انبیاء کے برابر قرار دینا چاہتے ہیں، انبیاء کے برابر ہونا چاہتے ہیں؟ حالانکہ یہ مشرک کام تو ان کا شرک ہے، جس سے جو ہے نا وہ میں غضبناک ہوتا ہوں۔ اور خود اللہ تبارک کو یہاں کہہ رہے ہیں قد بین الآیات لقوم یوقنون، یہ معجزات نشانیاں مانگ رہے ہیں، ہم نے یقین رکھنے ایمان رکھنے والے لوگوں کے لیے بے شمار معجزات نازل کیے۔ چنانچہ 3000 معجزات کا ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3000 معجزات کا ذکر ہے جو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایمان نہیں لائے، ایمان نہیں لائے۔ یہ ایک بہانہ ہے۔ کیا شق قمر کا معجزہ انہوں نے دیکھا نہیں، جس کا ذکر قرآن میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی، قیامت قریب آنے لگی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہوں کہ میں نبی ہوں، انبیاء کے ہاتھ میں تو معجزات ظاہر ہوتے ہیں، تم نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا۔ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ کیا معجزہ ظاہر ہو؟ کہا یہ جو چاند ہے پورا چاند کا، چودھری کا، کہہ رہے اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی مبارک سے ایک اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک پہاڑ کے ایک طرف سے دوسری طرف سے ہو کے ہوئے، اس طرح چلتے ہوئے آ کے پھر ملا چاند۔ پھر کیا کہا؟ اللہ نے صحیح فرمایا ہے، یہ بانے بناتے ہیں، بدماش ہیں، ضدی انادی ہیں، ایمان سے بھاگتے ہیں۔ یہ اگر اپنی آنکھوں سے معجزات دیکھیں، اپنی آنکھ جو مانگ رہے تو بھی ایمان لائیں۔ اور میری سنت ہے کہ جو معجزہ مانگے اور ہوں مانگا معجزہ کے بعد بھی ایمان نہ لائے پھر میں مٹاتا ہوں، لیکن آپ کی امت کو ہم نے بحیثیت مجبوری مٹانا نہیں ہے۔ پھر اس نے کیا کہا تھا؟ سحر مستمر، چلتا ہوا جادو ہے، چلتا ہوا جادو ہے، پہلے سے چلتا ہوا جادو ہے۔ پہلے لوگ بھی جادو کرتے رہے اور محمد نے بھی کیا کر دیا؟ جادو کر دیا۔ کیا ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ نہیں دیکھا کہ خوش تنا کھجور کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے ساتھ ٹیک لگانا چھوڑ دیا، وہ پھوٹ کے رویا، پھوٹ کے رویا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے جب سینے سے لگایا تو خاموش ہوا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں مبارکوں سے نہریں جاری نہیں ہوئی؟ یہ معجزہ نہیں دیکھا؟ اور بے شمار معجزات ہیں۔ اس طرح فرماتے ہیں بے شک ہم نے بڑے معجزات نازل کیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، جو ایمان لاتے ہیں۔ آگے رسول اللہ کو تسلی ہے، ظاہر ہے جب دلائل کے باوجود اور معجزات کے باوجود بھی کوئی قوم نہ مانے اور معجزات کا مطالبہ کرے اور بےولا بھاگنا چاہے، تو اس سے جو مبلغ ہوتے ہیں مبلغ اس کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہی چیز رسول اللہ کو تھی۔ جب معجزات بھی دیکھے، دلائل دیکھے آپ کی نبوت کے، رسالت کے، خاص کر یہود و نصارہ پھر بھی مانتے نہیں تھے، رسول اللہ کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے آپ کو تسلی دی کہ ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا ماننے والوں کے لیے اور ڈر سنانے والا نہ ماننے والوں کے لیے بنا کر بھیجا ہے، اور آپ سے اہل جہنم کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ جہنمی جہنم میں کیوں آئے ہیں، جہنمی
جہنم میں کیوں آئے، بلکہ جہنمیوں سے خود اس کے بارے میں پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں سقر جہنم میں کس چیز نے داخل کیا؟ وہ پھر خود کہیں گے لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں تھے، قیامت کا انکار کرتے تھے، آخری دن کے کیا تھے؟ منکر تھے۔ وہ خود کہیں گے، لہٰذا آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ اس سلسلے میں بے فکر رہیں۔ دیکھیں جی ترجمہ، وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور کہا ان تینوں نے، یہود و نصارى اور مشرکین مکہ نے، عرب نے کیا کہا؟ اتخذ اللہ ولدا، کہ بنا لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد۔ سبحانہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، وَلَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں زمین میں، كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، ہر ایک اسی کی اطاعت کرنے والا ہے، تکوینی امور میں، بڑی اور سماوات، شرعی امور میں خلاف بھی کرتے ہیں، شرعی امور میں اس میں اللہ تعالیٰ ڈیل بھی دیتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، تو اس میں لوگ مخالفت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ شرعی امور میں جو ہے نا، شرعی امور میں ڈیل دیتا ہے، اور تکوینی امور میں سارے اللہ کی کیا ہے آگے رکے ہوئے نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل میں نے کر دی بیان۔ اچھا جی، کل لوگ قانتون، سب اسی کی اطاعت کرنے والے، بدیع السماوات والارض، موجد ہے وہ آسمانوں کا اور زمین کا، آسمان اور زمین کا تو پہلے نمونہ نہیں تھا، مادہ نہیں تھا، بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے اور بغیر آلے کے اللہ نے پیدا کیا، بغیر آلے کے، اس کو آلے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ باقی بڑے سے بڑا انجینئر اس کے پاس جو ہے نا وہ فن کے مظاہرے کرنے کے لیے آلہ ہوتا ہے، سانچہ ہوتا ہے، اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں، وہ کن کہتا ہے تو فیکون ہو جاتا ہے، ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے، شکلیں بھی خود بنتی ہیں، رنگتیں بھی خود بنتی ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کی شکلیں ایسی کہ جب دیکھتا ہے تو بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے سبحان اللہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ مجھے آسمانوں کو زمین کا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو سوائے اس کے نہیں کہ وہ سے کہتا ہے کہ ہو جا، پس ہو جاتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، جن کے پاس علم کچھ بھی نہیں، مشرکین مکہ، لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، وہ کیا کہتے ہیں؟ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام نہیں کرتا، او تأتینا آیا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا، او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کہا ان لوگوں نے جو سے پہلے گزرے ان کی طرح بات، تشابہت قلوبہم، ملتے جلتے ہیں ان کے دل اس قسم کی بےہودہ باتیں کرنے میں، بےہودہ باتیں کرنے میں ان کے دل ملتے جلتے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے بیان کی ہے نشانیاں، معجزات ان لوگوں کے واسطے جو یقین رکھتے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے دین حق دے کر، دین حق دے کر، حق کے ساتھ، اور کس طرح بھیجا؟ بشیرًا ونذیرا، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جہنم والوں